آغاز کچھ اپنے اوپر تنقید اور اپنے خلاف جو ہے کچھ شکوے شکایت سے کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا ہو، ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے مدبر و مفکر ہوں یا رائے عامہ بنانے اور بگاڑنے والے، ہم سب ملک کے اندرونی جھمیلوں، لڑائی جھگڑوں اور اختلافات میں اس بری طرح سلجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد جو ہے نا، حتیٰ کہ مشرقی سرحد کی طرف بھی دیکھنا اگر ختم نہیں کیا تو اسے کم ضرور کر دیا ہے۔ اگر ہم بھارت کے پاکستان کے خلاف جو مکروہ عزائم ہے اس پر کبھی بات بھی کرنے کی زحمت کرتے ہیں تو بھی انتہائی عامیانہ اور سطحی انداز میں، جیسے بوجھ اتارنا ہو۔ غالباً ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے جو لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے گھروں سے بہت دور ہیں۔ بھارت جو پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس سے ہم کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم کتنے ہی خوش فہم ہوں، کتنے ہی نادان، کتنے ہی بھولے کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارا دشمن جو ہے بہت عیار و مکار ہے۔ اس کی نظریں پاکستان پہ گڑی ہیں اور اس کا کچھ اندازہ آپ کو بھارتی میڈیا کا جائزہ لینے سے ہو جاتا ہے کہ جہاں ہر روز پاکستان کے خلاف میدان جنگ سجتا ہے، ہر روز جو ہے پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہر روز پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور خاکم بدہن اسے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ Doesn't Pakistan have a reason to be worried? Thought of as an embarrassment or he's put India on the spot? بھارتی نیوز چینل یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈا کے پیچھے وہاں کی ہندو انتہا پسند حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کار فرما ہے جو برِ صغیر میں فیصلہ کن غلبے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو وزیراعظم نریندر مودی کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو یک طرفہ ختم کرنا اسی سوچ کا مظہر ہے جس کے تحت انہوں نے اس مسئلے پر چھائے طویل جمود کو توڑ ڈالا۔ جہاں اب کشمیر میں مسلم اکثریت کو جو ہے اقلیت میں بدلنے کی مہم زور و شور سے جاری ہے، وہیں کشمیری تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بدترین ریاستی دہشت گردی، جبر، تشدد کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب بھارت نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر حق جتانا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں بھارتی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اجیت دیول صاحب، انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن دوردرشن کو ہدایت دی ہے کہ موسم کی خبروں میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد، سرحدی شہر میرپور اور گلگت کو بھی شامل کیا جائے۔ بھارت کے کئی نجی چینل بھی جو ہیں وہ دوردرشن کی تلقید کر رہے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے اس بات کا کہ بھارت جو ہے معاملات کو کس طرف دھکیل رہا ہے۔ اہم سوال اب یہ ہے کہ بھارت کی غیر روایتی حکمت عملی اور مہم جوئی کے جواب میں پاکستان کی جو روایتی سفارتکاری ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں کیا ہمارا رد عمل جو ہے اب تک وہ کمزور رہا ہے؟ کیا ہم بھارت پر اب تک کوئی دباؤ ڈال سکے یا خود اپنے ہی بیانات اور تقاریر سن کر اور سنا کر جو ہے خوش و مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی گرفت جو ہے مضبوط ہو رہی ہے؟ اور پاکستان کے پاس سب سے بڑا سوال یہ کہ اور کیا راستے ہیں کہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ روایتی سفارتکاری تو ہوتی رہے گی۔ آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں گے۔ جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارا ساتھ دیں گے، لاہور سے جوائن کریں فون پر لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف جو ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت ساری کمانڈ پوزیشنز کے اوپر سینئر ترین کمانڈ پوزیشن پر یہ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ہمیں پنڈی سے جوائن کریں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہ سابق سیکرٹری دفاع ہیں، سابق سیکرٹری دفاعی وزیر رہ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے جناب قمر چیمہ صاحب، اینالسٹ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، نمل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، اگر اجازت دیں آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ بھارت کی حکمت عملی پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، کچھ آج اپنے اوپر شروع تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے کہ جب بھارت اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود سری میں مبتلا ہے، مہم جوئی کر رہا ہے، ہمارا میڈیا، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیا ہم اس پوری کہتے ہیں نا اس مسئلے پہ بات بھی کرتے ہیں، ہمارے نیشنل ڈسکورس کا حصہ ہے بھی کہ نہیں؟ جی دیکھیے، ہمارے نیشنل ڈسکورس کا یہ اوکیجنل حصہ بنتا ہے جب کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے جس سے توجہ ہماری مرکوز ہو جائے کہیں غلطی سے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے 5 اگست کے بعد سے جو آخری بڑا ایونٹ ہوا تھا وہ جب پرائم منسٹر نے UN میں تقریر کی تھی، تو ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور پاکستان کی اس کے اوپر بلڈ کرتا رہے گا اور بلڈ کرے گا مختلف قسم کے جو پریشر جس کی آپ بات کر رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ابھی تک شاید اس خطرے سے صحیح طریقے سے ہم سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، کیونکہ میں آج سے نہیں کافی عرصے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت اس جو مقبوضہ کشمیر ہے
اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا اور پچھلی اسٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا یہ چاہیے کہ بھارت کو کشمیر دیا کیوں گیا تھا. جب تک ہم اس بات پہ غور نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس وقت جو ہمارے لشکر تھے یا ہمارے جو پٹھان بھائی تھے یا ہمارے جو کشمیری بھائی تھے یہ ہمت نہ کرتے گلگت بلتستان کو اور یہ جو آزاد جموں کشمیر کا خطہ ہے اس کو آزاد نہ کروا لیتے تو آپ اندازہ کیجئے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کی دریا کہاں پہ ہوتے ہیں, پاکستان کی باقی سب کچھ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے سے بھانپ سکیں ہیں. نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہے ہیں, نہ اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس آ جا کے سوائے اس کے یو این میں تقریر کر دی یا کبھی ہمارے وزیر خارجہ ایک آدھ دفعہ بول پڑے, اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھیں تو مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آئی. ہمیں کہا یہ جاتا ہے یہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے. اکنامکلی کمزور تو میرے خیال طالبان سے اور کوئی زیادہ نہیں تھا, نہیں کوئی. اکنامکلی کمزور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے ونزویلا کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس کی, آپ کیوبا کو دیکھ لیجئے. دوسرا ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اس کو بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹائم سینسٹیو ہے. جتنا ہم بھارت کو زیادہ ٹائم دیں گے وہ اتنا ہی بھارت اس کی گرفت جو ہے مقبوضہ کشمیر پر اور مضبوط ہو جائے گی. اچھا میں چاہوں گا کہ یہی سوال ہم آتے ہیں کہ جو بھارت ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ اس کے عزائم اس پہ بات کرتے ہیں, پہلے ذرا کچھ اپنے اوپر نعیم خالد لودھی صاحب جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے اوپر کچھ تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے قومی بیانیے میں ہمیں بھارت اتنا نظر نہیں آتا. بھارت کی فوکس جو ان کا میڈیا ہو, سیاسی جماعتیں, حکومت ہوں, پاکستان دشمنی میں بالکل وہ فوکسڈ ہیں, ادھر ادھر نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے جو ہے مطلب ہے بال سے نظر ہٹ جاتی ہے اور اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹوں میں بال آ بھی رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات پہ کی وجہ سے ہم بالکل یرغمال ہو گئے ہیں؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا کا تو یہ ہے نا کہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز زیادہ بکتی ہے, اور پھر میڈیا میں ایک رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ چیز کوئی بکے یا نہ بکے اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے کہ 2-3 ہفتے پہلے سے وزیرستان میں 2-3 واقعات پیش آئے, پھر بلوچستان میں جو کل کا واقعہ ہے وہ پیش آیا. روزانہ کی بنیاد پر یہ ہاٹ رکھی جاتی ہے ایل او سی, اور جب تک کہ آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہ آ جائے وہ بھی بس ایک دفعہ اس کو دہرا دیا جاتا ہے کہ جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بمباری ہوئی اور اتنے لوگ شہید ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ خود سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے, کوئی بنیاد نہیں بناتے. جیسے ابھی یہ جو میجر صاحب نے بات کی ہے ہندوستان کے, اور بالکل ایک آپ سمجھے کہ اپنے اوپر خود بخود ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے, اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا, اور یہ جو بلوچستان والا واقعہ کیسے اس کو ساتھ ملانا چاہیے تھا. اور یہ ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ مودی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران, جس کو ہم سمجھتے رہے الیکشن ریٹورک ہے, اس کے بعد بھی پھر جو وہ کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے, اور آخر میں ابھی آپ کو پتا ہے کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ایئر فورس کے, آرمی کے. یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ادھر ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ نے بڑا اہم بتایا کہ جی ہم لوگ ہمارا میڈیا جو ہے مطلب بتانا پسند نہیں کرتا, کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, پھر میں چلتا ہوں قمر چیمہ صاحب کی طرف. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہمارے یہاں جو ہے, یہ نہیں کہ جب ایسے آپ جیسے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ہر لیول پہ, ہمارے فوج میں بھی ہیں, سول بیوروکریسی میں بھی ہیں, میڈیا میں بھی, کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک تو ادراک کی کمی ہے میڈیا میں. میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا کو چلانے والے ہیں یا میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان میں جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے وہ لوگ کم ہیں. زیادہ تر 2 قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو پولیٹیکل ریشہ دوانیوں میں بڑے ماہر ہیں, ان کو سب پتہ ہے کہ آج چونکہ چودھری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب میں کچھ ہونے والا ہے, آج وہ سندھ کے انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا, جس کا مطلب ہے کہ سندھ اور سینٹر کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ان کو وہ بنیاد بناتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز میں, جن کو پتا ہو کہ ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, انہوں نے کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہو. ایسے لوگ جب تک میڈیا میں نہیں آئیں گے ان کو کیا پتا چلے گا میرے بھائی. نیشنل ایشوز کے ساتھ الائن ہونا بہت ضروری. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. قمر چیمہ صاحب, بھارتی میڈیا کے اوپر تو بلکہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں, بلکہ آپ خود اس پروگرام میں تھے جس کا بھی ذکر جو ہے نعیم خالد لودھی صاحب کر رہے ہیں, وہ جو ان کے میجر عجیب سا نام ہے, آریہ
हैं गौरव आर्या साहब, जिससे आपकी बड़ी जबरदस्त बहस भी हुई थी। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं आपसे वो सवाल जवाब करें, मैं वो क्लिप देख लें कि वो किस तरह से इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ उनके अज़ाइम है और किस तरह से वो दहशत गर्दी को वो कहते हैं ना फखरिया बयान करते हैं कि हम वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी दिखाइएगा। आप लोग बात कर रहे हैं ना, जनरल साहब ने बात करी बुक्ति की, इस फोन में बुक्ति, मरी, मेंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलूचिस्तान में। जनाब आपने देखा कि उनके फोन में ये तो एक अपने कहते हैं ना रिटायर्ड मेजर हैं, उनके जो सर्विंग लोग होंगे पता नहीं किस किस के नंबर होंगे, क्या होंगे, पता नहीं वो ब्लफ कर रहे हैं हम लोगों को। तो ये मुझे तो चीमा साहब ये बताइए, मीडिया पे तो पहले बात करते हैं कि ये इस तरह का, यानी कि आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या फ़ायदा होता है उनके टॉक शोज़ में जाने का कि वो एकतरफा बात होती है और गालम गलोच होती है और वो आपका माइक ऑफ करके अपना माइक की आवाज़ जो है बुलंद कर लेते हैं। जी आमर जिया साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अक्सर पाकिस्तानियों के ज़हन में ये सवाल होता है। मैं तकरीबन बहुत सारे इंडियन टेलीविज़न चैनल्स पे जाता हूँ जो कि इंग्लिश भी होते हैं और हिंदी भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि तकरीबन 70-80% चैनल्स में ऐसे नहीं होता कि कभी आपकी आवाज़ कम कर दी जाती है। मैंने आपको बहुत सारी और वीडियोज़ भी मेरी पड़ी हुई हैं, शेयर भी की हैं, जिसमें मैं बड़ा इंडिपेंडेंटली अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ और एक हद तक अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर 1-2 चैनल्स ऐसे हैं तो आप उधर भी जारी बात है वो कभी आवाज़ कम कर देते हैं, इसमें ये बिल्कुल बात सच्ची है। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप उनका डिस्कोर्स चेक करें। देखिए पहली बात तो ये है कि उनका जो इंग्लिश मीडियम मीडिया है वो उसकी बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाता है ग्लोबली।